فتوحی قصہ مختصر مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأخوال مقتهم. بعد الحمد والثناء لائق عزت و احترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کی یہ محفل پاک محترم محمد شریف قادری صاحب کے گھر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا. میں اپنی طرف سے اور جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہیں ان کی طرف سے میں محترم کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی انتظام ہوا اس کو مالک کائنات اپنے دربار میں پر اور منظور فرمائے. حضرات محترم، 15 سے 20 منٹ کی میری حاضری ہوگی انشاءاللہ. نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے چند ایک ضروری گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس کے علاوہ یہ جو عظیم الشان مہینہ اپنے سفر میں رواں دواں ہے، اسی مہینے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یوں سمجھیں کہ ایک بڑی 11ویں کے نام سے بھی ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے. حضور غوث پاک کی ایک کرامت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیں. فتنوں کے اس دور میں آج کل تو ہمیں اتنی فرصت نہیں ملتی، لیکن ایک ایسا وقت تھا کہ بڑے تو بڑے تھے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی درود پاک کا نظرانہ پیش کیا کرتے تھے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. کافی احادیث مبارکہ میں نے علماء کرام سے سنی ہیں، پڑھی بھی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن اتنا میرے قریب ہوگا. یہ بظاہر تو چھوٹا سا جملہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے ذہن نشین میں بٹھا لیں اور دل کی گہرائی سے سنیں تو یہ کوئی کم بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی بات ہے. میں اکثر جہاں مجھے موقع ملتا ہے بالخصوص جمعے میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارا ایک معاملات ہیں اپنے کاروباری سلسلے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے، اسی طرح ہمارا ایک ذہن یہ بھی ہونا چاہیے کہ چاہے گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا جو بھی کس قسم کا بھی کوئی موسم ہو، ہم نے ہر روز کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک کتاب ہے، اس کا نام دلائل الخیرات ہے، لکھنے والے کا نام شیخ محمد سلیمان الجزوری ہے. آپ یہ واقعہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ نے کتاب لکھی دلائل الخیرات، مارکیٹ سے ملتی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے. اس پہ شروع سے آخر تک صرف درود پاک ہی لکھا ہوا ہے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت صاحب لوگ کتاب لکھتے ہیں، اصول برکت کے لیے اس کے شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھ دیتے ہیں، یا شروع میں بھی لکھتے ہیں، آخر میں بھی لکھ دیتے ہیں برکت کے لیے. لیکن آپ نے ایک ایسی کتاب لکھی جس میں کوئی اور بات ہی نہیں لکھی، صرف درود پاک کی کتاب ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ وہ وجہ بتاتے ہوئے خوبصورت واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ میں ایک بار سفر پہ جا رہا تھا، اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں کہ آج کل ہم اگر میلوں کا سفر بھی کریں، بے شک جتنا مرضی لمبا سفر ہو تو ہمیں تو نہ پانی کی پریشانی ہوتی ہے، نہ کھانے کی پریشانی ہے، نہ سفر کی پریشانی ہے، کیونکہ جدید دور ہے. ایک محلے سے دوسرے محلے میں جائیں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں گے، آپ کو ایک نہیں شاید 10 مساجد آپ کو مل جائیں گی. تو یہ اس وقت کا سفر تھا کہ جب شہروں کا سفر ہوتا تھا پیدل کئی میلوں تک، اور کئی دنوں تک یہ سفر پیدل ہوتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی سفر میں تھا تو نماز ظہر کا وقت تھا. آپ فرمانے لگے کہ میں پانی کی تلاش میں تھا کہ مجھے کہیں کو پانی ملے تو میں وضو کر لوں. شیخ محمد سلیمان الجزوری فرماتے ہیں
کہ میں پانی کی تلاش میں دائیں بائیں ہر طرف میں نے دیکھا تو مجھے پانی نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی پریشانی میں تھا کہ مجھے ایک کچا جھونپڑا نظر آیا، چھوٹی سی کوٹھی نظر آئی، مکان نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس مکان کے جب پاس پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس مکان کے ساتھ ایک کنواں ہے۔ کنویں کا دور ابھی آپ کے اس علاقے میں ہے، جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پہ آپ کو کوئی کنواں نظر نہیں آئے گا۔ کنویں کو آپ جانتے ہیں، کنواں اگر ہمارے پاس ادھر ابھی موجود ہو، اس میں ڈول اور رسی نہ ہو جس سے پانی نکالا جاتا ہے، تو یقیناً اگر وہ 4 فٹ کی گہرائی پر بھی ہوگا پانی میں نہیں نکال سکوں گا، کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کنواں مجھے مل گیا، اس کے گرد میں چکر کاٹنے لگا۔ آپ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی تھی، 6 یا 7 سال کی بچی، وہ اسی کچے چھت پہ کھیل رہی تھی۔ آپ نے لکھا کہ جب میں کنویں کے گرد چکر کاٹ رہا تھا تو اس چھوٹی سی بچی نے میری طرف دیکھا، پوچھا کہ چاچو آپ کیوں پریشان ہیں، وجہ کیا ہے، پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نے اسے سارا اپنا واقعہ بتایا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں اور کنواں پہلے مجھے پانی نہیں مل رہا تھا، پانی مل چکا ہے، مگر پانی گہرا ہے، نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے جس سے میں پانی نکالوں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹی معصوم بچی، اس نے میرا تعارف پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے تعارف کرایا کہ میں شیخ محمد بن سلیمان الجزوری ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس بچی نے جب میرا نام سنا تو مسکرانے لگی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ولایت کے ڈنکے مصر میں بج رہے ہیں اور 4 فٹ کی گہرائی سے پانی نہیں نکال سکتے۔ آپ کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ بیٹا شاید تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی، ڈول اور رسی ہوتا تو میں پانی نکال لیتا، نکالنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے تو کیوں میں پریشان ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اس چھوٹی سی بچی نے کہا کہ میں بتاتی ہوں کہ یہاں سے ہم پانی کس طرح نکالتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے درود پاک کی، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، اس معصوم بچی نے نیچے نہیں اتری، کنویں کے پاس نہیں آئی، بلکہ فرمایا کہ اسی چھت سے اس کنویں میں تھوکا۔ میں حیران ہو گیا کہ اس کا تھوک پہلے کنویں میں پہنچا یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ ماحول دیکھا تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا یہ مجھے سچی بات بتاؤ، اس چھوٹی سی عمر میں تجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو اس بچی نے جواب دیا کہ میری چھوٹی عمر نہ دیکھیں، اس چھوٹی سی عمر میں بکثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت میں اپنے نبی پہ سلام پڑھتی رہتی۔ فرمایا یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ جو سلام پڑھتی ہوں یہ اس کی برکتوں سے یہ سب کچھ ہوا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس چھوٹی بچی کا یہ عالم تھا اس کے والدین کا عالم کیا ہوگا۔ چھوٹی معصوم بچی ہے، اس کے تقوی کا اور یوں سمجھے کہ اس کی برکتوں کا یہ عالم تھا کہ اس نے کنویں میں تھوکا تو پانی باہر آ گیا، تو یقیناً اس کے والدین کا عالم کیا ہوگا۔